بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: دستک رحمت، ایک روزہ دار کی فریاد کا جواب۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کے سنہری تیر آسمان پر پھیل رہے تھے۔ گاؤں کے کچے مکانوں میں روزہ افطار کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کہیں کھجوریں رکھی جا رہی تھیں، کہیں لسی بنائی جا رہی تھی، مگر ایک جھونپڑی ایسی بھی تھی جہاں افطار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا مزدور رحمت خاموشی سے بیٹھا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن، بدن پر مٹی، آنکھوں میں امید کی بجائے سوال۔ رحمت نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، آج بھی خالی دسترخواں ہے، مگر تیرا شکر ہے کہ روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ ساتھ ہی ایک ننھی بچی، اس کی بیٹی آمنہ، دوپٹہ اوڑھے معصوم چہرے کے ساتھ آئی۔ ابا، میں بہت بھوکی ہوں، روزہ کھولنا ہے، کچھ دو نا۔ رحمت نے آہ بھری، ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور بولا، بیٹی، ابھی وقت نہیں ہوا، تھوڑا صبر کر، اذان ہونے دو۔ آمنہ نے ضد کرتے ہوئے کہا، ابا، میرا دل نہیں مان رہا، میں تو پانی پی لوں۔ رحمت نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹی، ابھی وقت نہیں، جب روزہ کھل جائے گا تو پانی بھی پی لینا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، آنسوں سے بھری آواز میں بولا، یا اللہ، تیرے بندے تیرے ہی لیے بھوکے ہیں، ہمیں بھی رزق عطا فرما۔ مغرب کی اذان قریب تھی۔ آمنہ کا پیٹ بھوک سے مچل رہا تھا۔ رحمت کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ آمنہ نے آہستہ سے پوچھا، ابا، اذان کب ہوگی؟ ابھی بیٹی، تھوڑا سا صبر کر، دیکھ وہ سورج ڈھل رہا ہے نا، جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تب ہم پانی پئیں گے۔ رحمت کے سامنے پرانا سا مٹی کا گلاس رکھا تھا جس میں آدھا پانی تھا، کوئی کھجور نہیں، کوئی لقمہ نہیں۔ آخر کار مؤذن کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت نے مسکرا کر آنکھیں بند کیں، ہاتھ اٹھائے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ پھر اس نے وہ پانی اٹھایا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ یہ لو بیٹی، پہلے تم پی لو۔ آمنہ نے کہا، نہیں ابا، آپ پہلے پئیں۔ رحمت نے نرمی سے کہا، نہیں، تم پیو، تم میری دعا ہو۔ بچی نے مسکرا کر پانی کا گلاس تھاما۔ جیسے ہی اس نے پانی لبوں سے لگایا، رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے روزہ تیرے لیے رکھا، تیرے لیے بھوکا رہا، تیرے لیے اپنی بچی کو پانی دیا، اب تو ہمیں رزق عطا فرما۔ رات ڈھل چکی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر رحمت سجدے میں گر کر روتا جا رہا تھا، یا اللہ، رزق دے دے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، میں نے سارا دن تیری رضا کے لیے گزارا۔ یا رب، میری جھولی خالی ہے، میری بچی بھوکی ہے، ہمیں دے دے کچھ اپنی عطا سے۔ آمنہ نیند میں جا چکی تھی۔ رحمت کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ آنسو بھی دعا بن گئے ہوں۔ اچانک باہر سے ایک آہٹ آئی، جیسے کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ رحمت نے سجدے سے سر اٹھایا، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ سمجھا شاید وہم ہے۔ پھر دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا زور سے۔ رحمت نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک اجنبی کھڑا تھا، ہاتھ میں تھیلی، چہرے پر مسکراہٹ۔ السلام علیکم، کیا یہ حاجی رحمت کا گھر ہے؟ جی، مگر آپ کون بھائی؟ میں قریبی گاؤں سے آیا ہوں۔ آج بازار میں کسی نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک نیک شخص رہتا ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے، مگر اکثر افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا آج اللہ کی راہ میں کچھ لے آؤں۔ رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا واقعی میرے لیے؟ ہاں بھائی، یہ کچھ کھجوریں، چاول، گوشت اور کچھ پیسے ہیں، اللہ کا نام لے کر قبول کر لو۔ رحمت کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ سبحان اللہ، تو نے میری دعا سنی یا رب۔ اجنبی نے کہا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا بھائی۔ آج میرا دل چاہا کہ کسی بھوکے کے گھر جاؤں، شاید اسی لیے میرا دل ادھر کھینچ آیا۔ رحمت نے تھیلی تھامی، آمنہ کے پاس گیا، اسے جگایا، بیٹی اٹھو، دیکھو، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ آمنہ نے نیند میں مسکرا کر کہا، کیا اب کھانا آ گیا ابا؟ ہاں بیٹی، اللہ نے خود ہمارے دروازے پر دستک دی ہے۔ وہ رات
جھونپڑی میں خوشبو کی طرح پھیل گئی۔ رحمت نے کھانا پکایا، بچی نے خوشی سے شور مچایا، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ رحمت نے کھجور اٹھائی، آنکھیں بند کیں۔ یا اللہ، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری فریاد سنی۔ پھر اس نے آمنہ سے کہا، بیٹی یاد رکھنا، جب کبھی بھوک لگے، جب کبھی دل اداس ہو، اللہ سے بات کرنا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آمنہ نے معصومیت سے پوچھا، ابا کیا اللہ نے خود سنی ہماری دعا؟ رحمت نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹی، جب ہم روتے ہیں اللہ سنتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں وہ خود ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے حیران تھے۔ رحمت کے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ جمع ہوئے۔ ایک نے پوچھا، ارے رحمت، کل تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج دسترخوان کیسے سجا ہوا ہے؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، جب اللہ دینا چاہے تو کسی کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے رات کو دعا مانگی تھی اور اسی وقت دروازے پر رحمت آ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا میں نے ساری عمر یہ سنا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ رحمت نے جواب دیا، ماں جی، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس ہمیں یقین کم ہوتا ہے۔ رات کو رحمت پھر سجدے میں گیا۔ اس بار اس کی دعا مختلف تھی، یا اللہ، اب رزق کی نہیں، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابا آج پھر دعا مانگ رہے ہیں؟ ہاں بیٹی، آج شکر کی دعا، کیونکہ جب روزہ بھوک سے نہیں یقین سے کھولا جاتا ہے تب دروازے پر دستک رحمت کی آتی ہے۔ آخر میں غور کا سوال، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم مایوس ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو شاید اسی لمحے اللہ کسی کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے؟ کیا کبھی ہم نے یقین کے ساتھ کہا، اللہ کافی ہے میرے لیے؟